کہنے لگے جرجیت صاحب میں نے اپنے بیٹے کو بہت پڑھایا لکھایا, آج میرا بیٹا امریکہ میں ڈاکٹر ہے. میں نے کہا وہ تمہارا پورا خیال رکھتا ہوگا, وہ تمہارا سر بھی دباتا ہوگا, وہ تمہارا پیر بھی دباتا ہوگا. کہنے لگا نہیں جرجیت صاحب 15 سال سے میں نے اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی. ایسی دولت سے کیا فائدہ جس اولاد کے لیے تم کما رہے ہو, اس اولاد کی شکل دیکھنا تمہیں نصیب نہیں ہوا. باپ نے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی, بیٹے نے باپ کی شکل نہیں دیکھی. تصور کرو یہ کون سی اسباب راحت ہے. آج جرجیت صاحب کے پاس اسباب راحت بہت ہیں. آپ جرجیت صاحب کے گھر آئیے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے گھر میں ایئر کنڈیشن بھی ہے, آج اس کے گھر میں 4 ویلر بھی ہے, آج اس کا گھر بھی عالیشان بنا ہوا ہے. اسباب راحت تو جرجیت صاحب کے پاس بہت ہیں, لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا جرجیت صاحب آپ بیمار ہیں, آپ اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں نہیں لیٹ سکتے ہیں. ایسے اسباب راحت سے کیا فائدہ. ہم اور آپ جو کما رہے ہیں راحت کے اسباب اکٹھا کر رہے ہیں کہ ہمیں گرمیوں میں اے سی کی ٹھنڈی ہوا مل جائے. ہم نے بہت کمایا لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں نہیں لیٹ سکتے ہو. اسباب راحت اتنے ہیں کہ چلنے کے لیے 4 ویلر ہے میرے پاس, لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے صبح سویرے تمہیں روزانہ پیدل ٹہلنا ہوگا. اگر پیدل نہیں ٹہلو گے, کچھ دور 2-3 کلومیٹر روزانہ چہل قدمی نہیں کرو گے تو تمہارے پیر جام ہو جائیں گے. تمہیں ضروری ہے اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے تمہیں پیدل چلنا پڑے گا. طرح طرح کی مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں, رس ملائی رکھی ہوئی ہے, رسگلہ رکھا ہوا ہے, چھینا رکھا ہوا ہے, بہترین مٹھائی ہے. جرجیت صاحب نے بہت کمایا ہے, اسباب راحت ہے اسی چیز کے لیے تو کما رہے تھے کہ اچھا کھائیں اچھا پیئیں, لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے تمہیں شوگر 400 پار ہو چکی ہے لہذا تم یہ مٹھائی نہیں کھا سکتے ہو. غور کیجئے جرجیت صاحب نے اتنا کمایا کہ میرا بیٹا نیٹ نہیں کر پایا تو پرائیویٹ طریقے سے ہم نے اس کو کسی اسکول میں ایڈمٹ کیا, میڈیکل کالج میں بھرتی کیا. 50 لاکھ روپے دے کر میں نے 80 لاکھ روپے دے کر میں نے MBBS میں اس کا ایڈمیشن کرا دیا. بچے پڑھ جائیں گے, لکھ جائیں گے, اپنا کمائیں گے, کھائیں گے, اچھا رہے گا. بہت زیادہ اسباب راحت ہم نے سوچ لیا تھا. بچہ ہمارا پڑھ لکھ کر بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا, وہ امریکہ میں یا لندن کے اندر ڈاکٹری بھی کرنے لگا. اس نے وہیں پر کسی انگریز عورت سے شادی بھی کر لی. بڑے فخر سے ایک صاحب کہنے لگے جرجیت صاحب میں نے اپنے بیٹے کو بہت پڑھایا لکھایا, آج میرا بیٹا امریکہ میں ڈاکٹر ہے. میں نے کہا وہ تمہارا پورا خیال رکھتا ہوگا, وہ تمہارا سر بھی دباتا ہوگا, وہ تمہارا پیر بھی دباتا ہوگا. کہنے لگا نہیں جرجیت صاحب 15 سال سے میں نے اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی. ایسی دولت سے کیا فائدہ جس اولاد کے لیے تم کما رہے ہو, اس اولاد کی شکل دیکھنا تمہیں نصیب نہیں ہوا. باپ نے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی, بیٹے نے باپ کی شکل نہیں دیکھی. تصور کرو یہ کون سی اسباب راحت ہے, یہ کون سا راحت کا سامان ہے. اس زمانے میں لوگ ایک روٹی کھاتے تھے لیکن ان کی اولاد ان کی آنکھوں کے سامنے رہتی تھی, اور وہ بچے بھی ایک روٹی کماتے تھے لیکن آدھی اپنے ماں باپ کو کھلا کر اپنے ماں باپ کی سیوا اور خدمت کیا کرتے تھے. تصور کرو میرے بھائیوں, لوگ اسی چکر میں بخش دیے گئے. تصور کیجئے ایک وہ جو لوگ غار میں پھنس گئے تھے ان میں ایک آدمی وہ تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ میں بکریوں کو چرانے والا ہوں, اور جب بکریوں کو چرا کر گھر لے جاتا ہوں تو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ دوتا ہوں. میں اپنی بیوی اور بچوں کو نہیں, سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو اپنی بکری کا دودھ پلاتا ہوں. جب وہ سو جاتے ہیں تو پھر میں اپنی بیوی اور بچوں کو دودھ پلاتا ہوں. اے اللہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ ایک دن میں جب دیر سے گھر پہنچا اور جب جنگل سے جاتے جاتے مجھے بکریاں لے جا کر دیر ہوئی تو میرے ماں باپ سو چکے تھے. میں نے بکری کا دودھ دوہا, اس کو گرم کیا اور پیالہ لے کر اپنے باپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا. میرے باپ سو چکے تھے, میں نے اپنے ماں باپ کو اٹھایا نہیں کہ اٹھائیں گے تو نیند میں ڈسٹرب ہوگا, لہذا صبح کے وقت میرے ماں باپ کی آنکھ کھلی. جیسی کھلی میں نے دودھ کا پیالہ اپنے ماں باپ کو دے دیا.
میں نے خود نہیں پیا, پہلے اپنے باپ کو پلایا. جب میرے باپ نے پورا دودھ پی لیا, پھر میں نے اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو دودھ پلایا. اے اللہ, اگر میں نے یہ کام تیری رضامندی کے لیے, تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے, تو اس غار کا منہ کھول دے تاکہ ہم نکل جائیں. اس زمانے میں لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ سے یہ کہتے تھے, اللہ میری اس پریشانی کو دور کر دے. آج تو ہمیں ایسی پڑھائی لکھائی ہو گئی ہے, آج اسباب راحت کے چکر میں, کمانے کے چکر میں, آج ہم اپنی اولاد سے اور اولاد باپ سے اتنی دور ہو چکی ہے کہ باپ بیٹے کی شکل نہیں دیکھ رہا اور بیٹا باپ کی شکل نہیں دیکھ پا رہا ہے. غور کرو, آپ ہی لوگوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے دلی اور بمبئی کام کرنے جا رہے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو انڈیا چھوڑ کر آج سعودیہ, کویت اور دبئی میں کام کر رہے ہیں. 2-2 سال 3-3 سال سے نہ انہوں نے باپ کی ماں کی شکل دیکھی, نہ اولاد نے ماں باپ کی شکل دیکھی, نہ ماں باپ نے اپنی اولاد کی شکل دیکھی. اسباب راحت ہے, سامان تو آپ بہت کمانا چاہتے ہیں, راحت کے بہت سی چیزیں اکٹھا کرنا چاہتے ہیں, لیکن راحت نصیب نہیں ہو رہی ہے. ہمیں ایمانداری کے ساتھ بتائیے, راحت ہے؟ یا یہ کہہ لیجئے کہ اسی چیز کو ہم نے راحت سمجھ لیا ہے, اسی چیز کو ہم نے راحت سمجھ لیا ہے. ابھی ناظم اجلاس صاحب اعلان کر رہے تھے, ہمارے دوست جمیل اختر شفیق تیمی کے جرجیس صاحب کو جب بھی دیکھتا ہوں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے پہلے دیکھا تھا ویسے اب دیکھ رہا ہوں. حقیقت 20-22 سال سے برابر آنا جانا ہے. اپنے آپ کو مینٹین بھی کیا جاتا ہے, اس کے پیچھے کچھ ضروری چیزیں بھی ہوتی ہیں. آج بھی جرجیس صاحب کے سامنے چاہے جتنی چیزیں رکھ دو, جرجیس صاحب کھائیں گے اتنا ہی جتنا میرا دل ہوگا. زبردستی کوئی دے کے دیکھے نہیں ہوگا. جرجیس صاحب کہتے ہیں لوگ ملا مولوی بہت کھاتے ہیں, پیٹ کی توندے ہوتے ہیں, ہم یہ منع نہیں کر رہے, ہوتے ہوں گے, لیکن جرجیس صاحب کے سامنے دہی رکھ دو گے نہیں کھائیں گے, کیونکہ رات میں جلسہ کرنا, گلا بیٹھ جائے گا. جرجیس صاحب کو آپ روح افزے کا شربت پلائیں گے نہیں پئیں گے, کیوں؟ رات کو گلا بیٹھ جائے گا. جرجیس صاحب کو آپ ٹھنڈی بریانی کھلائیں گے نہیں کھائیں گے, کیوں؟ تقریر کرنا, گلا بیٹھ جائے گا. اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھا ہے اور کبھی پیٹ بھر کے ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے. آج تک میں نے اپنے پیٹ کے ایک حصے کو تھوڑا سا خالی رکھ کے چھوڑا ہے. میں ایسے مولویوں کو جانتا ہوں جو میرے ساتھ کھانا اور بیٹھنا دسترخوان پہ پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ پہلے اٹھ جائے گا, ہم لوگ پھر منہ تکتے رہیں گے, وہ کہتے بعد میں کھائیں گے. ایسے مولویوں کو میں آج بھی جانتا ہوں جو میرے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتے ہیں دسترخوان کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ یہ 2-4 لوگ میں کھا کے اٹھ جائے گا, ہم لوگوں کو بھی کھانے نہیں دے گا صحیح سے. ایسے. اور میں ایسے مولویوں کو بھی جانتا ہوں جو جلسے کی شرط لگاتے ہیں کہ 1 کلو منگور مچھلی بھی ہونا چاہیے ساتھ میں تلی ہوئی, اور ایک بار نہیں ملی تھی تو اس نے 2 سال جلسے کی ڈیٹ نہیں دی تھی. وقت مہمان کی عزت کرنا نہیں جانتے. میں ویسے مولوی کو بھی جانتا ہوں, نام لینا ضروری نہیں ہے میرے بھائیوں. تو ایسے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں, ایسے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں. اور ہماری پرانی تقریریں اگر آپ اٹھائیں تو اس میں سن لیں گے وہ 3 پیروں کا قصہ بھی ہے. 3 پیروں کا, کہ ایک عورت بیچاری تھی, اس نے 3 پیروں کی دعوت کی. وہ ان کی بڑی مرید تھی. 3 پیروں کی دعوت کی اور اس نے کھچڑی پکائی. دیکھیں ان مولویوں کو کھچڑی پسند ہے کہ نہیں ہے. 3 پیروں کی دعوت کی, کھچڑی پکائی اور کھچڑی میں گھی ڈال دیا بہت سا. کھچڑی گرم تھی, گھی پگھل گیا. ایک تو کھچڑی دیکھ کے مولویوں کا پیٹ بھر گیا. اب دوبارہ جب گھی دیکھا تو اس نے سوچا چلو گھی تو پڑا ہوا ہے, کم سے کم ایک سوچتا یہ گھی میرے پاس آ جائے. دوسرا مولوی سوچنے لگا میرے پاس آ جائے. تیسرا سوچتا میرے پاس آ جائے. تو مولویوں کے پاس تو بڑے تکلم ہیں. ایک مولوی نے انگلی ڈال دی اس میں کھچڑی میں اور لائن بنا دی ایسے. اور کیا معلوم ہے جنت میں دودھ کی نہر کیسے بہ رہی ہوگی؟ تجری من تحتہا الانہار. جنت میں دودھ کی نہر ایسے بہ رہی ہوگی. اب جب گڈھا بن گیا تو سارا گھی بہتا ہوا اس کے پاس چلا آیا. دوسرے نے کہا جنت میں دودھ کی نہر ادھر بہ رہی ہوگی, شہد کی اور شراب کی نہریں ادھر بہ رہی ہوں گی. اس نے 2 انگلی ڈالی, او کائنانی تجریان من تحت النار. دودھ کی اور شراب اور شہد کی نہر ادھر بہ رہی ہوگی. اب تیسرے نے سوچا یہ بھی لے گیا, یہ بھی لے گیا, بچا ہی کیا, اب مجھے بھی ملنا چاہیے. تو اس نے ایسا فارمولہ استعمال کیا. اس نے کہا ارے بھائی اتنی جلدی جنت جہنم پہ آ گئے ہو, ابھی تو قیامت بھی نہیں آئی. ارے قیامت آئے گی, زمین میں بھوکمپ ہوگا, زلزلہ ہوگا,
اس کے بعد جنت و جہنم کا معاملہ آئے گا، اور جب قیامت آئے گی تو زمین ہلے گی۔ جانتے ہو زمین کیسے ہلے گی؟ اس نے پوری پلیٹ اٹھائی ہو، اذا زلزلت الارض زلزالہا، گھی چاروں طرف پھیل گیا، اب کھاؤ۔ اور مولویوں سے تو کبھی کوئی جیت ہی نہیں پایا۔